ورلڈ وار 2 کو ٹوٹل وار یا گلوبل وار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جنگیں صرف فوجوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں، مگر ان جنگوں میں نہ صرف شہری آبادی حصہ لے رہی تھی بلکہ دشمن فوج کا نشانہ بھی بن رہی تھی۔ ان جنگوں میں شہری آبادی پر فضائی حملے کیے گئے اور سب سے بڑھ کر اس جنگ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایٹم بم کا بھی استعمال کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کا آغاز یکم ستمبر 1939 کو ہوا جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ ورلڈ وار 2 انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ تھی، کیونکہ اس جنگ میں 6 سے 8 کروڑ لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں سے 5 کروڑ عام شہری تھے اور 2 سے 2.5 کروڑ فوجی تھے۔ ورلڈ وار 1 کی طرح ورلڈ وار 2 میں بھی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف لائٹ پاور تھے، جن میں برٹن، امریکہ، فرانس، سوویت یونین، چائنا، پولینڈ، یوگوسلاویا، گریس شامل تھے، تو دوسری طرف ایکسس پاورز تھے، جن میں جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی کالونیز بھی تھیں جہاں کے لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ ورلڈ وار 1 میں جس طرح یورپ کے مختلف ممالک اپنی اپنی فوجیں بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح ورلڈ وار 2 سے پہلے جاپان اپنی آرمی کو بہت مضبوط کر رہا تھا۔ جاپان ہمسائے ممالک پر مسلسل حملے کر رہا تھا، جن میں چائنا اور کوریا شامل تھے۔ ورلڈ وار 2 کی دوسری اور سب سے بڑی وجہ ٹریٹی آف ورسائز تھی، جو ورلڈ وار 1 کے بعد ہوئی، جس میں جرمنی پر بہت زیادہ جرمانے کیے گئے تھے۔ اس ٹریٹی کی مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ورلڈ وار 1 پر بنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کی تیسری وجہ مختلف ممالک کا جرمنی کے ساتھ رویہ تھا۔ یورپی ممالک ہمیشہ جرمنی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کام میں سب سے آگے فرانس تھا۔ اس سب کی وجہ سے جب ہٹلر جرمنی میں پاور میں آیا تو اس نے ورلڈ وار 1 کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے اپنی آرمی دوبارہ سے منظم کرنا شروع کر دی۔ ورلڈ وار 2 کی چوتھی وجہ امپیریلزم تھی۔ برطانیہ اور فرانس کی ورلڈ وار 1 سے پہلے بھی بہت سی کالونیز تھیں، مگر اب اس دور میں جرمنی اور جاپان بھی شامل ہو گئے تھے۔ ورلڈ وار 2 کی پانچویں وجہ نیشنلزم اور ڈکٹیٹرشپ تھی۔ جرمنی میں ہٹلر، اٹلی میں مسولینی اور جاپان میں بھی ڈکٹیٹرز پاور میں تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی، جس کا مقصد آئندہ جنگوں کی روک تھام کے لیے مختلف ممالک کے مسائل حل کرنا تھا، مگر یہ لیگ اپنے مقاصد میں بری طرح ناکام ہوئی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سے نئے ممالک وجود میں آئے تھے، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں 3 بڑی امپائر کولیپس کر گئی تھیں۔ نئے ممالک کے بارڈر اچھے سے نہیں لگائے گئے تھے، ایک ہی زبان اور مذہب کے لوگوں کو الگ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر بغاوتیں جنم لے رہی تھیں۔ لیکن ورلڈ وار 2 کی سب سے بڑی وجہ ہٹلر ہی تھا۔ ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی یہودیوں کے بہت خلاف تھی، اور ہٹلر سمجھتا تھا کہ جرمنی ورلڈ وار 1 یہودیوں کی وجہ سے ہارا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر کمیونزم کے بھی خلاف تھا۔ ہٹلر آریان نسل کے لوگوں کو سب سے افضل مانتا تھا اور باقی سب لوگ اس کی نظر میں کم تر تھے۔ اس لیے ہٹلر جرمنی سے آریان نسل کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام نسل کے لوگوں کو جرمنی سے نکالنا چاہتا تھا۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا۔ جیسے ہی ہٹلر اقتدار میں آیا، آئنسٹائن جرمنی سے امریکہ منتقل ہو گئے۔ جرمنی کا چانسلر بننے کے ساتھ ہی ہٹلر نے جرمن آرمی اور ایئر فورس کو مضبوط اور منظم کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ٹریٹی آف ورسائز کے مطابق جرمنی کو آرمی اور ایئر فورس بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کی پہچان کے لیے یہودیوں پر لازم کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر سٹار آف ڈیوڈ بنائیں تاکہ انہیں پبلکلی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکے۔ ہٹلر خود تو الیکشن جیت کے جرمنی کا چانسلر بنا تھا، مگر چانسلر بننے کے بعد اس نے الیکشن کروانا بند کر دیے تھے، اور یوں ہٹلر جرمنی میں ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں ابھرا تھا۔ ورلڈ وار 1 ہارنے کے بعد جرمنی کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اس لیے ہٹلر جرمنی کو دوبارہ عظیم بنانا چاہتا تھا اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں جاپان شامل نہیں تھا، مگر ورلڈ وار 1 کے بعد جاپان نے اپنی آرمی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ دوسرے کمزور ممالک پر قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ جاپان نے کوریا کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ چائنا پر بھی حملے کیے اور چائنا کا بہت سا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ چائنا میں سیول وار بھی جاری تھی، جس کا جاپان نے خوب فائدہ اٹھایا اور چائنا پر فل سکیل اٹیک کر دیا، جس کے بعد جاپان نے چائنا کا بہت سا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ ادھر یورپ میں 1936 میں جرمنی نے رائن لینڈ میں اپنی آرمی بھیج دی۔ رائن لینڈ میں جرمنی کی بہت زیادہ انڈسٹریز تھیں، مگر ورلڈ وار 1 کے بعد ٹریٹی آف ورسائز کے مطابق اس علاقے میں کسی ملک کو آرمی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی نے اٹلی اور جاپان کے ساتھ الگ الگ نان ایگریکشن پیکٹ سائن کیے اور طے کیا کہ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ 1938 میں جرمنی نے آسٹریا اور چیکوسلواکیہ کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا۔
مگر اس کے باوجود برطانیہ اور فرانس جرمنی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں اور ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ 1939 میں جرمنی نے پورے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا، مگر فرانس اور برطانیہ ابھی بھی خاموش تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی کے کچھ علاقے علیحدہ کر کے پولینڈ میں شامل کر دیے گئے تھے اور ہٹلر ان علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر فرانس، برطانیہ اور پولینڈ میں جنگی معاہدہ ہو چکا تھا۔ فرانس اور برطانیہ نے پولینڈ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی سال جرمنی نے سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ کیا اور پولینڈ پر مل کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی جرمنی پولینڈ میں داخل ہوا، اسی وقت فرانس اور برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوویت یونین نے پلان کے مطابق مشرق سے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پولینڈ جنگ ہار گیا، جس کے بعد جرمنی اور سوویت یونین نے پولینڈ آپس میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد جرمنی نے ڈنمارک اور ناروے پر حملہ کر دیا اور دونوں پر جلد ہی قبضہ کر لیا۔ جرمنی بہت تیز حملے کر رہا تھا اور سپاہیوں کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا۔ ڈنمارک اور ناروے کے بعد جرمنی نے بیلجیم اور نیدرلینڈ پر حملہ کیا اور ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر سوویت یونین نے بالٹک سٹیٹس اور فن لینڈ پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی اٹلی نے فرانس پر حملہ کر دیا اور یوں اٹلی بھی ورلڈ وار 2 میں شامل ہو گیا۔ 1940 میں جرمنی نے فرانس پر حملہ کیا اور صرف 4 دن کے اندر اندر جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر دیا۔ بیٹل آف بریٹن میں جرمنی اور برطانیہ کی ایئر فورس کی لڑائی ہوئی۔ جرمنی کی ایئر فورس نے برطانیہ کی فیکٹریوں اور گھروں کو نشانہ بنایا، جس کا برطانوی ایئر فورس نے خوب جواب دیا۔ یہ ہوا میں لڑی جانے والی سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس لڑائی میں جرمنی کے 1600 اور برطانیہ کے تقریباً 1000 طیارے تباہ ہوئے۔ جرمنی نے اس جنگ کے آغاز میں جاپان اور اٹلی کے ساتھ الگ الگ معاہدے کیے تھے، مگر اب تینوں ممالک نے مل کر ایک معاہدہ کر لیا تھا اور یہیں سے ایکسس پاور وجود میں آئے تھے۔ بعد میں ہنگری، بلغاریہ اور رومانیہ نے بھی ایکسس پاور کو جوائن کر لیا۔ 1941 میں برطانیہ اور اٹلی کی افریقہ میں لڑائی ہوئی، کیونکہ افریقہ میں برطانیہ، اٹلی اور فرانس کی کالونیز تھیں اور وہاں ان ممالک کی فوج بھی موجود تھی۔ اس لڑائی کے آغاز میں اٹلی ہار رہا تھا، جس کے بعد جرمنی نے اپنی فوج اٹلی کی مدد کے لیے بھیجی۔ اسی سال جرمنی نے یونان اور یوگوسلاویہ پر حملہ کر دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بعد تقریباً پورے یورپ پر جرمنی کا قبضہ تھا۔ ادھر جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، حالانکہ سوویت یونین اور جرمنی کا آپس میں معاہدہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ اس جنگ کے آغاز میں جرمنی اور سوویت یونین نے مل کر پولینڈ پر حملہ بھی کیا تھا، مگر ہٹلر نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ اصل میں ہٹلر سوویت یونین کی ایگریکلچرل لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر یہودیوں کی طرح کمیونسٹوں کے بھی خلاف تھا، اور اسی بیانیہ کی وجہ سے وہ جرمنی میں الیکشن جیتا تھا۔ اس حملے کے بعد جرمنی نے 40 لاکھ فوج کا استعمال کیا اور جلد ہی جرمنی ماسکو تک پہنچ گیا، مگر اب گرمیاں گزر چکی تھیں اور سردیاں آ چکی تھیں۔ جرمن فوج سردیوں میں نہ لڑ سکی اور سوویت یونین میں پھنس کے رہ گئی۔ بعد میں سوویت یونین نے جرمنی کی فوج کو چن چن کے مارا۔ ہٹلر کے جرنیلوں نے ہٹلر کو سوویت یونین پر حملہ کرنے سے روکا تھا، کیونکہ اس قسم کی غلطی نیپولین بھی کر چکا تھا، مگر ہٹلر نے کسی کی نہ سنی اور بڑے نقصان سے دوچار ہوا۔ ادھر پیسیفک اوشن میں جاپان ایگریسیولی آگے بڑھ رہا تھا۔ جاپان نے 1937 میں ہی چائنا اور کوریا کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1940 میں جاپان نے ایکسس پاور کو جوائن کیا اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی کالونیز پر حملے شروع کر دیے۔ ان کالونیز میں برما، ہانگ کانگ، انڈونیشیا اور سنگاپور وغیرہ شامل تھے۔ جاپان نے بہت جلدی ان کالونیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کی نیوی بہت مضبوط تھی اور پیسیفک اوشن پر کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ ادھر امریکہ جاپان سے ڈائریکٹ لڑائی سے کترا رہا تھا۔ امریکہ نے جاپان کو تیل کی سپلائی بند کر دی، مگر کیونکہ جاپان زیادہ تر تیل امریکہ سے خریدتا تھا، اس لیے جب امریکہ نے تیل کی سپلائی بند کی تو جاپان بوکھلا گیا۔ جاپان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ امریکہ کسی بھی وقت جاپان پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے جاپان نے پلان بنایا کہ اس سے پہلے کہ امریکہ ہم پر حملہ کرے، ہم امریکہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دسمبر 1941 میں جاپان نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا۔ امریکہ کی سرزمین پر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا، جس نے امریکہ پر سختہ طاری کر دیا۔ امریکی نیوی کے کئی جہاز کھڑے کھڑے ڈوب گئے تھے اور تقریباً 2500 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا اور امریکہ نے الائڈ پاورز کو جوائن کر لیا۔ 1942 کے آغاز میں امریکہ نے جاپان کے زیر قبضہ آئی لینڈ پر حملہ شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ 2 سال کے اندر اندر جاپان سے تمام آئی لینڈ چھین لیے۔ اب تک ایکسس پاور مکمل طور پر ڈومینیٹ کر رہی تھی، مگر اب الائڈ پاورز نے بھی ریزسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔
सोवियत यूनियन ने जर्मनी को सोवियत यूनियन से बाहर निकाला और अपने इलाके वापस हासिल किए। मशरकी महाज पर यह सबसे बड़ी लड़ाई थी जो जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में फौज के साथ साथ बड़ी तादाद में शहरी भी हलाक हुए और ज्यादातर लोग तो कहत की वजह से मर गए थे। 1942 में एलाइड पावर ने जर्मनी को वापस धकेलना शुरू कर दिया था। अफ्रीका में इटली और जर्मनी को शिकस्त हो रही थी। उधर अमेरिका भी तेजी से हमले कर रहा था और उसने भी बहुत से इलाके वापस हासिल कर लिए थे। 1943 में एलाइड पावर ने इटली पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुसोलिनी को ओहदे से हटा दिया गया और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1944 में सोवियत यूनियन ने मशरकी महाज पर जर्मनी को वापस धकेलना शुरू कर दिया था। इस जंग के आगाज में जर्मनी ने जिन ममालिक पर कब्जा किया था, अब सोवियत यूनियन वो तमाम इलाके जर्मनी से छीन रहा था। अलाइड नेवी ने जापान से सारे इलाके वापस हासिल कर लिए थे और अब जापान के गिर्द गिरा तंग कर रही थी। अब तक फ्रांस जर्मनी के कब्जे में था, मगर अब अलाइड पावर ने तमाम तर तवज्जो फ्रांस वापस हासिल करने में लगा दी और चंद ही महीनों में जर्मन आर्मी को फ्रांस से वापस निकलना पड़ा। जर्मन आर्मी अब मुसलसल शिकस्त खा रही थी। 1945 में अलाइड आर्मी जर्मनी में दाखिल हो चुकी थी। उधर मशरक की तरफ से सोवियत यूनियन जर्मनी में दाखिल हो चुकी थी। 29 अप्रैल 1945 को जर्मन आर्मी ने शिकस्त तस्लीम कर ली और 30 अप्रैल को हिटलर ने अपनी बीवी के साथ खुदकुशी कर दी। इसके साथ ही यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई और अलाइड फोर्सेस को इस जंग में फतह हासिल हुई। अलाइड फोर्सेस ने बर्मा, इंडोनेशिया, फिलिपाइन भी वापस हासिल कर लिए थे, मगर जापान अब भी ला रहा था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम से हमला करने का फैसला किया, क्योंकि अगर अमेरिका जापान पर फौज के जरिए हमला करता तो अमेरिका को खतरा था कि इसके 5 से 6 लाख फौजी इस लड़ाई में मारे जा सकते हैं और जापान को फतह करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। चुनाचे अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरा दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन भी गिरा दिया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने टोक्यो की बजाय हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम क्यों गिराए? तो उसकी वजह ये थी कि हिरोशिमा और नागासाकी में जापान की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो जापान की आर्मी के लिए हथियार तैयार करती थी। टोक्यो पर पहले भी काफी बमबारी हो चुकी थी, इसलिए अमेरिका ने इन 2 शहरों का इंतखाब किया। इससे पहले अमेरिका जर्मनी पर एटमी हमले का इरादा रखता था, मगर उस वक्त तक जर्मनी को शिकस्त हो चुकी थी। हिरोशिमा में तकरीबन 1 लाख और नागासाकी में 80,000 लोग लुकमाए अजल बने और बच जाने वाले लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। एटमी हमलों के बाद 15 अगस्त को जापान ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों सुपर पावर्स बनकर उभरे। अब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका में सर्द जंग शुरू हो गई, जो 1991 में खत्म हुई जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन और मगरबी जर्मनी फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के कब्जे में चला गया। इन 2 हिस्सों के दरमियान बर्लिन की मशहूर दीवार बनाई गई। यह दीवार 1990 में तोड़ दी गई थी जब मशरकी और मगरबी जर्मनी एक हुए थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। यूरोप की सारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। फ्रांस और बरतानिया अपनी ताकत खो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से ममालिक को आज़ादी मिली, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीका में मौजूद फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनीज को भी आज़ादी मिल गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद तीसरी जंग अज़ीम होने से रोकना था, और अब तक अक़वाम मुत्तहिदा अपने इस मकसद में किसी हद तक कामयाब रही है। जापान और पैसिफिक ओशन पर अमेरिका का कब्जा हो गया। कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और चाइना में सिविल वार दोबारा शुरू हो चुकी थी, जो 1949 में खत्म हुई और कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आए। वर्ल्ड वार 2 के बाद मिडिल ईस्ट में इसराइल बनाया गया, जिसके बाद अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान 3 लड़ाइयाँ भी हुई। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में जमा किया। उन्हें गैस चैम्बर्स में जहरीली गैस से मार दिया जाता था। इस तरह वर्ल्ड वार 2 में 6 लाख के करीब यहूदी हलाक हुए। वर्ल्ड वार 1 की तरह वर्ल्ड वार 2 में भी इंडिया से लोग बरतानिया की तरफ से लड़े। इस जंग में तकरीबन 25 लाख इंडियन लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ वर्ल्ड वार 2 के दौरान बंगाल में शदीद कहत साली हुई, जिसमें 40 लाख के करीब लोग जाँ बाक हुए। कुछ लोग इस कहत की जिम्मेदारी बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल पर डालते हैं।